وسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق احترام حاضرین سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ سورہ اخلاص جس کا دوسرا معروف نام ہے سورہ توحید، اس پر ہم نے سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے کی آج یہ تیسری گفتگو ہے. اس میں چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک واحد احد یکتا. گزشتہ بات ہم نے یہاں پر ختم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر جس لفظ سے شروع فرمایا ہے وہ کلمہ ہے وہ جو گرامر کے اعتبار سے ضمیر ہے اور غائب پر دلالت کرتی ہے. تو اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے یا تو دوری کا اور یا کسی کے غائب ہونے. اور اللہ کی شان میں یہ دونوں معنی مراد لینا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ نہ وہ دور ہے نہ وہ غائب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہوا کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا تاکہ ہمیں یہ پیغام دیا جائے کہ مجھے اگر سمجھنا چاہو گے اپنے عقل سے یا علم سے یا مشاہدہ سے تو پھر میں تمہارے سمجھ میں آنے سے دور، تمہاری عقل میں آنے سے میں دور. یہ ایکو ہے ساؤنڈ کے اندر اگر یہ بند کر دیں کسی کو تو پھر اس کی خبر اور اس کی معرفت کہاں سے حاصل ہو؟ تو اس نے فرمایا اسی مقصد کے لیے میں نے اپنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے. تم ان کے دروازے پر جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں کون ہوں اور میں کیسا ہوں، اور پھر جیسا جیسا وہ بتائیں کہ میں ایسا ہوں تو ویسا مان لینا، یہی تمہارا ایمان ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا یا اپنے بارے میں دکھایا، یہاں تک ہماری گفتگو اس پہ آگے ختم ہوئی. تو یہاں میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. ایک پہلے سوال قائم کرتے ہیں، پھر ایک حدیث قدسی کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو
کب دیکھا، کیسے دیکھا، اس کا کوئی ذکر اور اس کا کوئی تذکرہ؟ تو ایک جواب اس کا یہ آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کی شان جو عطا فرمائی، معراج کی شان جو عطا فرمائی سدرۃ المنتہا سے آگے، جہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں اپنے انوار و تجلیات کا مشاہدہ عطا فرمایا، تو اس لیے ہر نبی کا کلمہ شروع ہوتا تھا لا الہ الا اللہ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ مبارک شروع ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں مشاہدہ کر کے کہتا ہوں کہ اس جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ، میں دیکھ کے یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اس کی مثال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنے حسن میں بھی بے مثال ہے، بے شک، وہ اپنے کمال میں بھی بے مثال ہے، واہ، وہ اپنے جمال میں بھی بے مثال ہے، سبحان وہ اللہ، اپنے علم میں بھی بے مثال ہے، واہ، وہ اپنی تقدیر اور قدرت میں بھی بے مثال ہے۔ بے شک، اس کو ذات کے اعتبار سے دیکھیں یا صفات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے دیکھیں یا اسماء کے اعتبار سے، وہ ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے وہ بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور کوئی اس کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ گواہی آقا سبحان علیہ اللہ، الصلوۃ والسلام نے دی اشہد کہہ کر۔ تو اگر کوئی کہے کہ معراج تو ہوا تھا 6 سال بعد، 7 سال بعد، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اعلان نبوت اس سے پہلے فرمایا تھا، اشہد تو آپ نے پہلے فرمایا، اور معراج کا واقعہ تو بعد میں جا کر ہوا، تو اس کے درمیان تطابق کیا ہے، تطبیق کیا ہے؟ آئیے آج کی نشست میں ہم اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشاہدہ حاصل ہوا انوار الہیہ کا، اور اس کی صفات کا، اور اس کی ذات کا، اس کی تجلیات کا، وہ جو مشاہدہ حق حاصل ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ جسمانی آنکھ سے تھا، سر کی آنکھ سے تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، واہ، واہ، سبحان اللہ، کہ آنکھ نے دیکھا تو آنکھ جھپکی نہیں، واہ، تو وہ سارا نظارہ بصر کا تھا، وہ سارا مشاہدہ بصر کا تھا۔ تو جسمانی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھا، اور اس کی ذات اور صفات کے انوار کا مشاہدہ فرمایا، تو یہ تو تھا معراج کی رات۔ اس لیے یہاں بصر کا لفظ ہے، اور ما کسب الفؤاد ما رعا، رعا کا لفظ ہے رؤیت، تو رؤیت بھی کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، اور بصر اور بصارت بھی کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دیکھنا اور بھی تھا۔ وہ دیکھنا کیا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور آپ اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مبارک میں بھی تشریف فرمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس جسمانی وجود سے پہلے، اس بشری وجود سے پہلے، اس جسدی وجود سے پہلے، اس خاکی وجود سے پہلے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک تھا، جو عالم ارواح میں تھا، اور عالم ارواح سے بھی قبل تھا، اور تب تھا جب نہ یہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ جب تھا، نہ زمانہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مکین تھے، اور کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ جو مصنف عبدالرزاق کی ہے، اس کے ضمن میں میلاد شریف کے موقع پر ہماری یہ گفتگو گزر چکی، اس لیے میں اس کو یہاں ریپیٹ نہیں کرتا۔
میں ایک اور حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے حدیث قدسی، یہ عرفاء کے ہاں بہت مقبول ہے، مگر محدثین نے اسے درجہ صحت پر شمار نہیں کیا۔ محدثین کے فن اور پیمانہ اور حدیث کے اصول اور سند کے ضوابط اور قواعد کے مطابق یہ حدیث اتنا اونچے درجے پہ نہیں، لیکن سند کمزور صحیح، پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے اور حدیث قدسی ہے، اور اس کو صوفیاء نے عرفاء نے اس کو تسلیم کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اس لیے میں اسی دلیل پر اسے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ میری جان پہچان ہو، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے مانے، کوئی میرا نام لے، کوئی مجھ سے محبت کرے، کوئی میرا طالب بنے، کوئی میری جستجو کرے، کوئی میری جستجو میں راتیں جاگے، کوئی میری تلاش میں سر جھکائے، عبادت اور بندگی کرے۔ تو میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، میری معرفت ہو۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کرنے کا آغاز فرمایا، میں نے خلق کا نقش اول پیدا فرمایا، میں نے مخلوق میں سے سب سے پہلا وجود پیدا فرمایا، خلق میں سے سب سے پہلا وجود خلق اول کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے فخلقت نور محمد، وفی روایت فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، تو میں نے خلق کا نقش اول نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا۔ اب آپ نے یہ حدیث مبارکہ یقیناً پہلے سنی اور بارہا سنی ہوگی جی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی گہرائی میں چند نکات اور کلمات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کن تو صیغہ ماضی کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری بولیے پہچان ہو۔ تو اس کے درمیان جسے کہتے ہیں بٹوین دی لائنز، جو کچھ چھپا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو۔ تو مطلب یہ ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا لیکن چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں چھپا ہوا تھا ضرور، میں چھپا ہوا تھا، مگر پھر میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو۔ تو اس کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ میں چھپا ہوا تھا تو ضرور، مگر چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں پنہاں تھا، عیاں ہونا چاہتا تھا۔ میں چھپا ہوا تھا تو ظاہر ہونا چاہتا تھا، اور میں مخفی خزانہ تھا۔ میں چاہتا تھا مجھے جانا جائے، پہچانا جائے، میرا نام جپا جائے، میرے نام کے تذکرے ہوں، میرے نام کے نغمے ہوں، میرے ذکر کے ترانے ہوں، مجھے جبینے جھکیں اور سجدے کریں، میرے ذکر میں کوئی روئے، میری محبت میں کوئی گڑ گڑائے، میری محبت اور عشق میں کوئی آنسو بہائے، کوئی میری محبت میں راتوں کو جاگے، کوئی میری محبت میں دن کو تڑپے، کوئی میری محبت میں آنکھیں بند کرے اور دل کی طرف توجہ کرے، کوئی میری جستجو کرے، مجھے تلاش کرے، مجھے پانے کی طلب اپنے من میں پیدا کرے۔ تو میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، تو میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو۔ تو میں نے کیا کیا؟ یہ فا جزائیہ ہے، فخلقت الخلق۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر میں نے خلق کو پیدا فرمایا۔ تو خلق کو پیدا فرمایا۔ اب خلق کو پیدا فرمانے کا اس حدیث قدسی کے اندر مقصد کیا بیان ہو رہا ہے
کہ میری معرفت ہو، میری بولیے میری معرفت ہو. اور معرفت کیوں ہو؟ کہ میں چھپا ہوا ہوں. تو پتا چلا کہ معرفت اسے جس کو حاصل ہوگی اس پر وہ چھپا ہوا نہیں رہے گا. اگر اس کی معرفت کسی کو حاصل ہو پھر وہ اس سے بھی چھپا رہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت عام ہو اور میں نے خلق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق اور مخلوق کو پیدا کرنے کا جو ارادہ فرمایا اس ارادے کے پیچھے وجہ یہ کار فرما تھی کہ وہ چھپا ہوا تھا اور وہ اپنے انوار و تجلیات کو عیاں کرنا چاہتا تھا. وہ اپنے حسن کو کسی پر بے نقاب کرنا چاہتا تھا. اس نے خلق کو پیدا کیا. اب یہاں پر ایک بڑی لطیف بات آ گئی، وہ یہ کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ کوئی مجھے کہ میں جانا جاؤں. مجھے محبت ہوئی کہ میں، یہ مجہول کا صیغہ ہے، میں جانا جاؤں، میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، میں جانا جاؤں. تو اسے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں. اور جانا جاؤں یہ کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، ایک عمل ہے. یہ کب واقع ہو سکتا ہے؟ جب کوئی جاننے والا ہو. کوئی جاننے والا ہوگا تو وہ جانا جائے گا. معرفت رکھنے والا ہوگا تو اس کی معرفت حاصل ہوگی. دیکھیے فعل اپنے فاعل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، فعل کبھی بھی اپنے فاعل سے جدا نہیں ہوتا. ایک فعل ہے نماز. نماز کو آپ کہیں تلاش کر سکتے ہیں اگر نمازی نہ ہو تو. نماز کا جو فعل ہے کہیں ایسے آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے اسے میرے سامنے کر دیں، کسی کے سامنے کر دیں، یہ نماز ہے. تو نمازی کس میں نظر آتی ہے؟ نماز کس میں نظر آتی ہے؟ نمازی میں. کس میں نظر آتی ہے؟ روزہ ہے. روزہ ایک عمل ہے. کیا اس عمل کا کوئی ایسا وجود ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر کسی کو دکھا دیں کہ یہ روزہ ہے؟ کس کو روزہ کہتے ہیں؟ نہیں. روزہ ایک فعل ہے. یہ نہیں پایا جا سکتا جب تک اس کا فاعل نہ ہو. یہ وہاں پایا جائے گا جہاں روزے دار ہوگا. یہ روزے دار میں ہوگا، روزے دار کے علاوہ نہیں پایا جا سکتا. حج کو آپ کہیں سے پکڑ کے دکھا سکتے ہیں؟ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے؟ اس کا کوئی مادی وجود ہے؟ اس کا کوئی ٹھوس وجود اور جسم ہے کہ آپ پکڑ کے دکھائیں کہ یہ حج ہے، اس کو حج کہتے ہیں؟ نہیں. حج کہاں ہے؟ حاجی میں ہے. وہ جو حاجی ہے بس وہ فاعل ہے اس کا. تو فعل کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا اگر اس کا فاعل موجود نہ ہو. فعل اپنے فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی کہے گی مجھے مار پڑی ہے، تو جب تک وہ مارنے والے کو انڈیکیٹ نہیں کرے گا تو اس مار کا کوئی وجود، نہ اس پر کوئی مقدمہ درج ہوگا، نہ اس پر کوئی سزا ہوگی، نہ اس پر کوئی مواخذہ ہوگا. تو فعل ہمیشہ فاعل کے ساتھ منسلک ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو فعل کا. وہ فعل کیا ہے؟ اس کی معرفت. اس کی معرفت کا فعل ان اعرفا، ان اعرفا، ان اعرفا. اس نے کہا مجھے محبت ہو گئی ایک فعل کے ساتھ. وہ فعل ہے معرفت کا کہ میری معرفت ہو، میری جان پہچان ہو. کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے مانے، کوئی مجھے پائے. مجھے محبت ہو گئی معرفت کے اس فعل کے ساتھ. تو فعل کے ساتھ جب اسے محبت ہو گئی تو فعل تو ہو نہیں سکتا جب تک فاعل نہ ہو. تو اس کی معرفت تو ہو نہیں سکتی جب تک پہلے کوئی عارف نہ ہو. کسی عارف کو بنائے تو اس کی معرفت ہو. اگر عارف کا وجود نہ ہو تو معرفت کا وجود نہیں ہو سکتا. تو اس نے چاہا، اور چاہا کس کو؟ ایک فعل کو. اس نے چاہا اپنی معرفت کو. تو معرفت نے آگے تقاضا کیا کہ کوئی عارف بنایا جائے. تو جس عارف اول کا وجود اللہ نے بنایا وہ نور محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور پھر اس کے اندر ایک اور اینگل سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ کو محبت ہو گئی اس عمل سے، فعل سے جو معرفت ہے۔ اب جب کسی فعل سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کرنے والے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جس آدمی کو نماز پسند ہے تو وہ نمازیوں سے نفرت نہیں کرتا، جس کو داڑھی پسند ہے وہ داڑھی رکھنے والوں سے بھی محبت کرتا، جس کو روزہ پسند ہے وہ روزے دار سے بھی محبت کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی عمل سے تو محبت ہو لیکن اس عمل کے کرنے والے سے نفرت ہو۔ بھئی جس عمل سے محبت ہے وہ عمل جہاں پایا جائے گا اس سے بھی محبت ہوگی، یہ تقاضا بنتا ہے۔ تو اللہ کو محبت ہوئی ایک فعل کے ساتھ، وہ فعل اس کی معرفت کا تھا، اور وہ معرفت کا فعل جس فاعل میں ہونا تھا اس سے بھی محبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے۔ تو اللہ کو اپنی معرفت سے بھی محبت ہوئی اور اللہ کو اپنے عارف سے بھی محبت ہوئی۔ اللہ کو اپنی معرفت کے عمل سے محبت ہوئی اور معرفت حاصل کرنے والے اس عارف سے بھی محبت ہوئی۔ اور وہ عارف کیا پیدا ہو چکا تھا جب اللہ کو محبت ہوئی؟ نہیں، وہ تو اس نے اپنے ارادے کا بیان فرمایا کہ میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، تو ارادہ کیا اور ارادے میں، چاہت میں محبت ہے معرفت کے ساتھ، اور وہ محبت ہو گئی عارف کے ساتھ۔ تو اس حدیث قدسی نے یہ راز کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی سب سے پہلے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تھا اس ارادے کے پیچھے مقصد یہ کار فرما تھا کہ میں چھپا ہوا ہوں اور چھپا ہوا نہ رہوں، کوئی آئے اور مجھے دیکھے تاکہ میں چھپا ہوا نہ رہوں، پھر وہ مجھے دیکھے، میری معرفت حاصل کرے، اور میری معرفت حاصل کرے تو مجھے اپنی معرفت سے محبت ہے، تو اس عارف سے بھی محبت ہے، تو وہ عارف ابھی پیدا نہیں ہوا اور رب کا محبوب پہلے بن چکا ہے۔ یعنی اللہ نے اس سے محبت فرمائی اور اس نے ابھی پیدا ہونا ہے، تو وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا محبوب ہو چکا ہے۔ تو وہ کون ہے جو پیدا ہونے سے بھی پہلے درجہ محبوبیت کو پا چکا تھا؟ وہ آقا علیہ السلام کا وجود اور آقا علیہ السلام کا نور مبارک۔ اور پھر اسی سے اگلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے جس وجود اول کو پیدا فرمایا، جس نور مبارک کو پیدا فرمایا، کیا پھر اسی سے ہی اپنے آپ کو مخفی رکھا ہوگا؟ جس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں اور چھپا ہوا نہ رہوں، کوئی ہو جو مجھے جانے، کوئی ہو جو مجھے پہچانے اور میری معرفت کو حاصل کرے، تو معلوم ہوا کہ وہ اس سے چھپا ہوا بھی نہ رہا، تو چھپا ہوا نہ رہا، تو پھر آپ اس ساری چیز کو اگر چشم تصور میں لائیے تو ہوا کیا؟ یعنی اللہ رب العزت اس کی ذات کے سوا کچھ نہ تھا، اس کے وجود کے سوا کچھ نہ تھا، نہ خلق تھی، نہ اخلاق تھے، نہ زمین تھی، نہ امکان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، اور کچھ بھی نہ تھا۔ اور اللہ نے جب سے پہلے چاہا کہ میں کسی کو پیدا کروں، میں چھپا ہوا نہ رہوں، میرا حسن عیاں ہو، میرے انوار و تجلیات ظاہر ہو، اور کوئی مجھے دیکھے، کوئی مانے، کوئی جانے، کوئی میرا تذکرہ کرے، جو دیکھ نہ پائے وہ آنکھیں جھکا کے آنسو کو بہائے، اور جو دیکھ پائے وہ سر جھکائے اور دل کی وادی میں میرے انوار کا مشاہدہ بھی کرے۔ اس نے چاہا کہ میں خلق کو پیدا کروں تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو جس نور کو اس نے پیدا فرمایا تو اپنا آپ اس کے سامنے عیاں فرما دیا، اپنا آپ اس پر آشکار فرما دیا، اپنا آپ اس پر ظاہر فرما دیا کہ اے نور محمد مصطفیٰ، میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں چھپا ہوا تھا اور چھپا ہوا رہنا نہیں چاہتا تھا، میں نے تیرے نور مبارک کو پیدا کیا ہے، اب تیرے نور پر اپنا نور عیاں کرتا ہوں، تیرے نور پر اپنے نور کو ظاہر کرتا ہوں، تیرے نور پر اپنے حسن کو عیاں کرتا ہوں، اپنے جمال کو عیاں کرتا ہوں، اور آپ مجھے دیکھیں۔ اور نور مصطفیٰ نے کب تک نور خدا کو دیکھا اور دیکھتے رہے
یہ نہ کوئی زمانہ جانتا ہے، نہ وقت جانتا ہے، نہ مدت جانتا ہے، نہ اس رؤیت کی کیفیت کو کوئی جان سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی جو حقیقت محمدیہ ہے، جو آقا علیہ السلام کا نور مبارک جسے اللہ نے سب سے اول تخلیق فرمایا، اس نور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو عیاں فرمایا۔ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھا، اور پھر آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، یعنی پھر باقی خلق پیدا ہوئی، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب چاہا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے پرتوں کے اندر گم رہا، اور جب اللہ نے چاہا تو پھر اس کے بعد قلم کو پیدا کیا، پھر لوح کو پیدا کیا، پھر کرسی کو، پھر عرش کو، پھر حاملین عرش کو، پھر ملائکہ کو، پھر جنت کو، پھر دوزخ کو، پھر زمین کو، پھر آسمان کو، پھر فرشتوں کو، انسانوں کو، جنات کو، پھر ساری کائنات کو پیدا کرتا چلا گیا۔ مگر جب کچھ نہ تھا، اللہ نے سب سے اول نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک لطیف بات سبحان ہے، اللہ۔ اور وہ آ گئی ہے ذہن میں، کہنا چاہتا ہوں، موضوع اگرچہ مکمل نہیں ہو پائے گا، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے اول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، تو وہ نور جسے پیدا فرمایا، وہ نور مخلوق کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا فرمایا، تو وہ نور ہوا مخلوق کے درجے پر، وہ نور ہوا مخلوق، اور مخلوق ہونے کے ناطے اسے رہنے کے لیے کوئی گھر چاہیے تھا، کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا۔ بھئی دیکھیے نا، آپ اور میں بھی گھر بناتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، کیونکہ بشر ہیں، خاکی، تو زمین پر ہمارا گھر ہوتا۔ جنات ہیں، ان کا بھی کوئی گھر ہے، وہ ہوا میں رہتے ہیں، پھرتے رہتے، آگ سے بنائے گئے۔ ملائکہ ہیں، ان کو اللہ نے نور سے بنایا، ان کا بھی تو گھر ہے، بالکل بے شک اینٹوں سے بنے ہوئے نہیں، مگر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا جو عالم ملکوت ہے، جو عالم نور ہے، جو فرشتوں کا جہان ہے اور فرشتوں کی ایک دنیا ہے، تو وہاں ملائکہ بھی تو رہتے ہیں، اور ملائکہ جہاں رہتے ہیں وہ بھی مکان کہلاتا ہے، جنات جہاں رہتے ہیں وہ بھی مکان کہلاتا ہے، انسان جہاں رہتے ہیں وہ بھی مکان کہلاتا ہے، اور مکان خود بھی مخلوق ہے، اور اس میں رہنے والے بھی مخلوق ہیں۔ تو اب آپ سوچئے اس بات کو کہ مخلوق اول تو ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا نور مبارک، تو جب اللہ نے میرے آقا کے نور مبارک کو پیدا فرمایا تھا تو اس نور کا ٹھکانہ کیا تھا، اس نور کا مسکن کیا تھا، وہ نور رہتا کہاں تھا؟ مکان تو تھے نہیں، تو مکان کے اپوزٹ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لا مکان۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ لا مکان۔ اور لا مکان حقیقت میں کوئی اصطلاح نہیں، نہ ہی یہ کوئی نام ہے۔ لا مکان ہے مکان کی نفی، مکان کا نہ ہونا لا مکان کہلاتا ہے۔ لا کا معنی ہے نہیں، اور مکان کا معنی مکان، یعنی مکان نہیں تو وہ لا مکان ہے، تو اس کا اپنا کوئی نام نہیں، اپنا کوئی عنوان نہیں۔ تو پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو اس وقت نہ کوئی مخلوق تھی، نہ کوئی مکان تھا، نہ عالمین تھے، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، اور سب سے اول پیدا کیا نور مصطفیٰ کو، اور پیدا کیا تو مخلوق ہوئے، اور مخلوق تھا تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا، اور ٹھکانہ تھا نہیں، تو اللہ نے فرمایا حبیب مکان تو ہے نہیں، وہ تو ابھی بنے گا اور بنتا رہے گا، اور وہ جب میں چاہوں گا تب بناؤں گا، تو مکان تو ابھی نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں آپ بھی یہیں رہ لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں میں رہتا ہوں اور وہ رہتا نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، وہ مکان کا نہ عنوان بنتا ہے، نہ مکان کا لفظ اسے کہا جا سکتا ہے، وہ مکان کے لفظ سے پاک اور ماورا ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے سب سے اول آپ کو پیدا کیا ہے، اور باقی خلق اور مکان اور عالمین تو آپ کے بعد پیدا کرنے ہیں، تو آپ کو رہنے کے لیے کیا جگہ دوں؟ جگہ تو ہے نہیں، تو جہاں میں رہتا ہوں آپ بھی رہ لیں، تو مصطفیٰ کا نور کہاں رہا؟ لا مکان میں رہتا رہا۔ گویا کہ اللہ نے اپنے انوار کے پرتوں میں چھپا لیا نور مصطفیٰ کو، اپنے صفات کے پرتوں میں چھپا لیا نور مصطفیٰ کو، اور اپنے حجابات عصمت میں چھپا لیا نور مصطفیٰ کو، تو وہ نور مصطفیٰ
جو हिजाबात अज़मत में रहता था, जो अनवार व तजल्लियात इलाहिया में रहता था, जिसका बसेरा लामकान पर था, अरे उस नूर से अल्लाह ने कुछ न छुपाया। तो वो सब कुछ जब देख कर आए हजरत आमना की गोद में, 40 साल बीते, फरमाया हबीबी ने बता दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद। इन्हें कह दीजिए अब तक तो जो गवाही उसके बारे में थी वो वही के जरिए से सुनकर गवाही देते रहे थे कि वो उस जैसा कोई नहीं है। आओ मैं कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसके हुस्न को देख कर आया हूँ, उस जैसा कोई है ही नहीं। बेशक बेशक वही है जबीन झुकाने के लायक, वाह, वही है इबादत किए जाने के लायक, वही है कि उसका नाम जपा जाए हर लम्हा, वही है कि उसका जिक्र हो जुबान पर हर लम्हा, वही है कि उसके सामने गर्दन को झुकाया जाए, वही है कि उसे अपना महबूब और महबूद माना जाए, वही है उसी की जुस्तजू और तलाश में जिंदगियां बिताई जाएं। वो महबूब हकीकी है, वो खालिक हकीकी है। तो ये अशहदो के लफ्ज के अंदर ये मैं थोड़ा पस मंजर में गया कि आका अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह ने वो मुशाहदा अता फरमाया। तब से फिर मेराज में क्या था, फरमाया हबीब ने जो तेरी आंख बनाई है और बशरियत बनाई है, तो तेरे नूर ने तो देखा हुआ है, तो तेरी इस आंख को भी दिखाता हूं कि मैं कैसा हूं। तो मेरे आका मेराज की रात अपनी बशरियत की आंख को लेकर गए, और जब वहां पहुंचे तो मां काज़बल फुआदु मा रआ, कुरान ने कहा आंख जो देखती जा रही थी, दिल उसकी तस्दीक करता जा रहा था। ऐ आंख देख, यही है वो जज्बा, ऐ आंख देख, यही है वो हुस्न, ऐ आंख देख, यही है वो नूर मुतलक, ऐ आंख देख, यही है वो अनवार व तजल्लियात। तो बशरियत मुस्तफा को मेराज कराया जा रहा था, और कल्ब मुहम्मदी यानी हकीकत मुहम्मदी क्या उसकी तस्दीक करती जा रही थी कि हाँ जो मैं देख के आया हूँ वो तुझे दिखाया जा रहा है। ये मेराज मुस्तफा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। तो कुल हुवल्लाहु अहद से हमारी बात चली है और इंशाअल्लाह चलती रहेगी माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। और कुछ चीज़ें हैं वो दुआ करनी है हमने, कुछ हमारे साथी दुनिया